السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے اور چند دنوں کے بعد ہی بقرعید یعنی عید الاضحیٰ ہم سب کے سامنے آنے والی ہے، اور اس دن لوگ اپنے جانوروں کی قربانی کا نذرانہ پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں اس کا قرب حاصل کرتے ہیں، ایک ساتھ اکٹھا ہو کر محبت کے ساتھ عید کی نماز ادا کرتے ہیں۔ آج بات سمجھانے کی ہے، وہ ایک سوالیہ طور پر سمجھائیں گے کہ آخر قربانی ہے کیا چیز، یعنی قربانی ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ابھی تک ہم جو چیز سمجھ رہے ہیں کہ کیا قربانی صرف مہنگے جانوروں کو مارکیٹ سے خرید کر اور اس کے اوپر اس کے گلے پر چھری پھیر کر بسم اللہ اللہ اکبر پھیر کر اس کو ذبح کرنے کا نام قربانی، یا اس کے گوشت سے طرح طرح کی ڈش پکا کر کے لطف اندوز ہونے کا اور دوسروں کو دعوت میں کھلانے کا نام یہ قربانی ہے؟ نہیں میرے عزیز، اگر ہم تھوڑی سی گہرائی میں جائیں گے اور ہم اب تھوڑی سی ڈیپ میں جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ قربانی کا مقصد کچھ اور ہی ہے، اور وہ مقصد اتنا پیارا ہے کہ اگر ہم اسے سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری کئی فیصد زندگی دین پر آ جائے گی۔ اس کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ جڑے رہنا پڑے گا، ایک ایک کر کے ہم بہت ہی آسان انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ قربانی ہمیں کیا کیا سکھاتی ہے، اس لیے جڑے رہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی ہر بندے کو ہر سال للہیت اور خلوص سکھلانے کے لیے آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ سورہ حج کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ اے قربانی کرنے والے، تو یہ گمان میں مت رہ کہ ہم یہ جانور تجھے اپنے لیے خریدوا رہے ہیں یا اپنے لیے ذبح کروا رہے ہیں۔ تیرے جانور کا گوشت بھی تو ہی کھاتا ہے، اس کے گوشت، اس کا جو خون بہتا ہے وہ بھی تو زمین پر بہا دیتا ہے، وہ بھی ہم تک نہیں پہنچتا، نہ ہی گوشت ہم تک پہنچتا۔ ہم تک تو صرف اور صرف تیرے دل میں جو تقوی ہے، یعنی تو یہ جانور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ذبح کر رہا ہے، بس یہ کنیکشن اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ تو جو چیز اللہ کے پاس پہنچ رہی ہے ہمیں اسے سنوارنے کی زیادہ کوشش کرنا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے آج اچھے جانوروں کو خریدنے کی کوشش تو کی، لیکن اپنے دلوں کو اخلاص کی دولت سے بالکل محروم کر دیا۔ مہنگے جانور صرف اس لیے خریدتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر اور سوسائٹی کے اندر اور دوست و احباب اور ہمارے حلقے کے اندر ہمارا نام ہو، تعریف ہوں، چرچے ہوں، اور باقاعدہ اب تو ویڈیوز بنا کر کے لوگ ڈالنے لگ گئے ہیں اسٹیٹس پر اور بھی کئی جگہ پر، اور لائک اور کمنٹس چاہتے ہیں اب تو یہ بڑے خسارے کی بات ہے۔ یقین جانیے بہت ڈرنے کی بات ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عمل کی وجہ سے ہماری قربانی کا مکمل ثواب ختم ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ جو خوف ہے، جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ ہے شرک اصغر کا۔ صحابہ کے پوچھنے پر اللہ کے نبی نے فرمایا شرک اصغر کا مطلب ہے ریاکاری، کہ جب بھی کوئی بندہ ریاکاری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے ثواب کو بالکل ختم کروا۔ حضور اور آگے فرماتے ہیں تھوڑا سا آگے بڑھ کر، اور جس کا مفہوم ہے کہ ایسے لوگوں سے قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ جاؤ ان لوگوں کو دکھلانے کے لیے، جن کو دکھلانے کے لیے تم نے اعمال کیے تھے، جاؤ ان سے جا کر بدلہ لے لو، لیکن بدلے کا مالک تو صرف اللہ ہوگا، اور وہ ان لوگوں سے کوئی بدلہ نہیں لے پائیں گے، لہٰذا وہ رسوا ہو کر کے واپس آ جائیں گے۔ تب انہیں پتہ چلے گا کہ ہمیں عمل تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ تو اخلاص اور تقوی، یہ دونوں چیزیں ہمیں ہر سال قربانی سکھلانے کے لیے آتی ہے۔ دوسری چیز جو ہمیں قربانی سکھاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر سال قربانی ہمیں توحید پرست موحد بنانے کے لیے آتی ہے، یعنی ایک اللہ سے سب کچھ ہونے کا ایمان ہو ہمارا، یہ سکھانے کے لیے آتی ہے۔ پتہ ہے کیسے؟ قربانی کرنے والے کو آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ ذبح کرتا ہے تو ایک دعا پڑھتا ہے، ایک لمبی چوڑی دعا ہے جس میں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سورۃ الانعام آیت نمبر 162 163 یہ الفاظ آتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا اس رب کے لیے ہے جو تمام جہاں کا پالن ہار ہے۔ یقین جانیے کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ قربانی کرنے والا قربانی کر رہا ہے لیکن وہ ان الفاظ کے معنی سے بالکل بے خبر ہے، یعنی وہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ اللہ میرا جینا مرنا سب تیرے لیے ہے، لیکن پھر بھی اس کے دل کے اندر یہ خیالات چل رہے ہیں کہ مجھے فلاں نفع دے رہا ہے، فلاں مجھے نقصان پہنچا رہا ہے، فلاں بابا کے پاس جائیں گے تو وہ مجھے اولاد دے گا، وہاں جائیں گے تو مجھے میرے روزی کا مسئلہ حل ہو جائے گا، وہاں جائیں گے تو یہ ہوگا، وہاں جائیں گے۔ ایک محض اللہ کے دربار کو چھوڑ کر بندہ کہاں کے چکر نہیں لگاتا ہے۔ تو یہ قربانی ہمیں یہی سکھانے کے لیے تو آ رہی ہے کہ میرا جینا مرنا اللہ سب تیرے لیے ہے۔ جب جینا مرنا سب اللہ تیرے لیے ہے تو میرا نفع اور نقصان بھی اللہ تیرے لیے ہے۔ یا اللہ جو کچھ دے گا وہ تو دے گا، تیرے علاوہ کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے۔ تیسری بات جو قربانی ہمیں سکھاتی ہے
وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگانا چاہیے، صحت مندی کے زمانے کو اللہ کی عبادت میں لگانا چاہیے۔ وہ اس طریقے سے کہ جب ہم قربانی کے جانور کو خریدنے جاتے ہیں تو قربانی کے جانور کی شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو، ناک کان وغیرہ نہ کٹا ہوا ہو، کمزور نہ ہو، بیمار نہ ہو، ہر طرح کے عیب سے پاک ہو۔ تو جب ہم جانور اللہ کی رضا کے لیے کاٹنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے تندرست جانور کو تلاش کرتے ہیں، صحت مند جانور کو تلاش کرتے ہیں اور پھر اس کو اللہ کی عبادت کے طور پر ذبح کرتے ہیں، تو یہ ہمیں درس دیتی ہے باقاعدہ قربانی کہ اپنی صحت مندی کے زمانے کو اللہ کی عبادت میں لگاؤ، اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگاؤ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ ایک شعر ہے ان کا فارسی کے اندر جس کا مفہوم ہے کہ جوانی کے اندر عبادت کرنا اور توبہ کرنا یہ تو نبی اور رسولوں کا کام ہے، ورنہ بڑھاپے کے اندر تو ظالم بھیڑیا بھی شریف بن جاتا ہے۔ اس لیے اپنی جوانی کو عبادتوں میں لگائیں، کیونکہ بڑھاپے کے مقابلے میں کئی درجہ زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوانی کی عبادت پسند ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں قربانی یہ بھی سکھاتی ہے کہ جانوروں میں کوئی بھی عیب اگر ہوتا ہے تو جانوروں کی وہ عیب جانور کی قربانی کو قبول ہونے سے روک دیتا ہے۔ ایسے ہی اگر ہمیں جنت میں جانا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو ہمیں بھی اپنے اندر سے تمام عیبوں کو اور نقص اور کمیوں کو دور کرنا پڑے گا۔ کفر کی گندگی، کفر کا عیب، شرک کی گندگی، بدعات و خرافات کی گندگی، گالی گلوچ کی گندگی، آپس میں تعلقات کو خراب کرنے کی گندگی، اخلاقیات کی گندگی، جتنی بھی گندگیاں ہمارے دلوں کے اندر، سینوں کے اندر ہو سکتی ہیں، ایک دوسرے سے جلنا ہے، حسد، کپٹ، کینہ، دشمنی، بغض، عداوت، اس طریقے کی ہزاروں گندگیاں اپنے دلوں کے اندر ہم پال رہے ہیں، جانور تلاش کر رہے ہیں بے عیب اللہ کو خوش کرنے کے لیے، لیکن خود اپنے سینے کے اندر کئی طرح کے عیبوں کو لے کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں قربانی یہ بھی سبق دیتی ہے کہ جس طریقے سے ابھی میں نے بیان کیا کہ کوئی بھی عیب جانور کی قربانی کے قبول ہونے سے روک دیتا ہے وہ عیب، اسی طریقے سے حرام مال کے ذریعے قربانی کرنا یا عبادتوں کے اندر حرام مال کا آنا یہ بھی ایک عیب ہے، اور یہ عیب بندے کی ہر عبادت کو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے سے روک دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کی غذا، آپ کا کمانا حرام ہے، آپ اپنے بچوں کو بھی حرام کھلا رہے ہیں اور آپ خود بھی حرام کھا رہے ہیں، تو آپ کی یہ تمام عبادتیں آپ چاہیں کتنی اخلاص سے کر رہے ہیں لیکن یہ سب کی سب برباد ہیں، کیونکہ آپ کی جو روزی آپ کے پیٹ میں جا رہی ہے وہ حرام لقمے کی جا رہی ہے۔ آپ کا اوڑھنا بچھونا کسی بھی طریقے سے حرام نہیں ہونا چاہیے، یہی ہمیں قربانی درس دیتی ہے، سمجھاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قربانی ہمیں ایک ایسا سبق دیتی ہے کہ جو اس پوری مجلس کا سب سے اہم سبق ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا، نہیں سنا ہو تو آپ یوٹیوب پر سرچ کر کے دیکھیں، ہزاروں ویڈیو آپ کو مل جائیں گی کہ ابراہیم علیہ قربانی کا واقعہ۔ اس واقعے کے اندر آپ دیکھیں، سنیں، اگر آپ نے سنا ہوگا تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جو کہ 86 سال کی عمر میں، اور ایک روایت میں آتا ہے 90 سال کی عمر میں، اور ایک روایت میں آتا ہے 100 سال کی عمر کی، یعنی لاسٹ عمر میں کافی سالوں کے بعد اسماعیل علیہ السلام بڑی دعاؤں کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ اور اسماعیل علیہ السلام تو وہ بچہ ہے کہ جس کی نسل کے اندر سرکار دو جہاں اس دنیا کے اندر تشریف لانے والے تھے، ایسا پیارا بچہ، ایسا نرالا بچہ جس کی کوئی مثال نہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ 12-13 سال کی عمر میں کہ اس کو اللہ کے نام پر قربان کر دو۔ یقین جانو ایک باپ پر کیا گزری ہوگی کہ جس پر 80 سال کے بعد، 90 سال کے بعد جس کو وہ بچہ ملا تھا، لیکن اس کو حکم ہوا میری رضا کے لیے صرف اس کے گلے پر چھری پھیر دو، اس کا ذبح کر دو۔ وہ بھی نبی تھے، وہ بھی اللہ کے خلیل تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب پوری طریقے سے یہ یقین ہو گیا کہ یہ حکم اللہ ہی کی طرف سے، اس میں شیطان کا کوئی دخل نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام لے کر کے اسے چلے اور دونوں باپ بیٹے جاتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کا نام لے کر اس کے گلے پر چھری پھیر دیتے ہیں۔ اللہ کو بچے کو قربان نہیں کروانا تھا، اس لیے اللہ نے بچے کو بچا لیا اور مینڈھے کو اس کی جگہ قربان کر دیا۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ قربانی ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ ہر جگہ جب بھی کوئی اللہ کا حکم آتا ہے تو وہاں پر ہمیں دو باتوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے اور دوسری طرف اسی کی بالکل مخالف میں شیطان ہوتا ہے اور ہمارا نفس ہوتا ہے۔ اللہ کا حکم یہ کہتا ہے کہ فلاں کام کرنا ہے، لیکن اسی وقت شیطان کسی نہ کسی کام کی ہمیں یاد دلاتا ہے، اسی کے اپوزٹ کچھ کام کرنے کے لیے کہتا ہے اور اس کی اہمیت بھی دلاتا ہے، اور ہمارا نفس بھی اس کو چاہتا ہے اور اس کام یعنی اللہ کے حکم کو نہ کرنا چاہتا ہے وہ۔ اب ایسے وقت کے اندر اللہ کے حکم پر عمل کرنا اور نفس اور شیطان کو کچل کر کے
اللہ کے حکم پر عمل کرنا یہ نبیوں والا طریقہ ہے، یہ ہمیں تو قربانی سکھاتی ہے۔ اگر اللہ کا حکم ایک بار آ جائے تو پھر ابراہیم علیہ السلام سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ 90 سال آخری عمر کے اندر بیٹا دعاؤں سے مانگا جا رہا ہے، لیکن اللہ کا حکم آیا تو نفس کو نہیں دیکھا کہ بڑی منت و سماجت سے مانگا، مولا چھوڑ دو، اللہ چھوڑ دو اس کو، دعائیں بھی نہیں کی، درخواست بھی نہیں کی، بس اللہ تیری رضا کے لیے چالو ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام گئے اور لے کر ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کا سبق آج ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر اللہ کا حکم آ جائے، میرے عزیزوں کان میں اگر اذان کی آواز آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے، تو پھر کاروبار ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے سے زیادہ عزیز نہیں ہے آپ کا۔ اگر کان میں اذان کی آواز آ جائے تو پھر آپ کا کوئی بھی کام، آپ کے بچے، آپ کی اولاد، آپ کی دولت، آپ کا کاروبار ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے سے زیادہ تو عزیز نہیں ہے نا۔ تو پھر ایسے وقت میں ہم کو ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر بھی عمل کرنا ہے۔ جیسے ہم قربانی کی سنت پر عمل کرتے ہیں نا، ایسے ہی ہمیں اس سنت پر بھی عمل کرنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر فوراً 1 منٹ کے اندر ہی تیار ہو گئے۔ ایسے ہمیں بھی اللہ کا حکم آ جائے، نماز کا حکم آ جائے، زکوٰۃ کا حکم آ جائے، کوئی بھی اللہ کا حکم آ جائے اور اس کے مخالف میں، اس کے اپوزٹ میں اگر ہمارا نفس ہمیں کچھ سمجھا رہا ہو، ہمیں شیطان کچھ سمجھا رہا ہو، تو اس کے منہ پر لات مارنا ہے، اس کو کچلنا ہے اور اللہ کے حکم کو مکمل کرنا ہے۔ یہ ہمیں قربانی سکھاتی ہے۔ تو یہ تھی وہ قیمتی باتیں جو آپ تک مجھے پہنچانی تھیں۔ اگر باتیں اچھی لگی ہوں تو اس کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ویڈیو کو شیئر ہی کریں، بلکہ آپ اس کو یاد بھی کر لیں، سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں، اور پھر اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ دوسری تمام ویڈیو بھی، دوسری تمام معلومات بھی آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔